بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر وقفے میں کفر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کفر کا لغوی معنی ڈھانپنا اور چھپانا ہے، اور شریعت میں ایمان کی ضد کو کفر کہتے ہیں۔ لہٰذا کفر کا مطلب ہوا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لانا، یہ کفر ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ الی آخر الحدیث، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کی ضد کفر ہے۔ ایمان کے 6 ارکان یا ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کفر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کفر اکبر اور دوسری قسم کفر اصغر۔ پہلی قسم کفر اکبر، جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اس کی بھی کئی ایک قسمیں ہیں، ان میں سے بعض کا یہاں میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، کفر تکذیب، حق کو جھٹلانا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 68۔ نمبر 2، تصدیق کے باوجود فخر و تکبر کی بنیاد پر انکار کرنا۔ اسی قسم کا کفر ابلیس سے بھی سرزد ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34۔ نمبر 3، شریعت کے معاملے میں شک کرنا۔ مثال کے طور پر قیامت کے بارے میں
کوئی انسان شک کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 35 سے 38 تک مطالعہ کیجیے۔ نمبر 4، شریعت سے منہ پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 3۔ نمبر 5، منافقت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس سبب سے ہے کہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 3۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس سے متعلق باقی باتیں اگلے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔